سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ تحریک انصاف کی فائنل کال کا جو مارچ ہے وہ ٹی چوک پہنچتا ہے نہیں پہنچتا، یہ ایک الگ سوال ہے۔ کتنے دن میں ٹی چوک پہنچتا ہے یہ بھی ایک الگ سوال ہے، اس پر ابھی بات نہیں کی جا سکتی۔ 2 دن چلے گا، 3 دن چلے گا، جلدی ختم ہو جائے گا، دیر لگائے گا، یہ بات ایک طرف ہے۔ لیکن ہمیں فائنل کال کو کسی اور طرح ایویلویٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، تحریک انصاف کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ ملک کی مقبول ترین جماعت ہے۔ جب آپ ان کے لیڈروں سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ملک کے 70%، 80% لوگ تحریک انصاف کے ساتھ ہیں اور ہم جو ہیں پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے۔ اب ایک پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی فائنل کال کا ایک سیاسی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ پنجاب پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، 56% آف پاکستان پنجاب ہے، اور پنجاب کے بغیر آپ پاکستان کی مقبول ترین جماعت نہیں بن سکتے۔ اگر آپ نے پاکستان کی بڑی جماعت بننا ہے تو آپ کی پنجاب میں پریزنس بہت ضروری ہے۔ اب ذرا پنجاب کا جائزہ لے لیں۔ تحریک انصاف کی لاہور میں پرفارمنس 2000 بندہ کیا 500 بندہ نہیں نکال سکے۔ ملتان یا عامر ڈوگر، زین قریشی 200 بندہ نہیں نکال سکے۔ فیصل آباد نثار جٹ صاحب نے رانا ثناء اللہ کو ہرایا ہے۔ فیصل آباد کی سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی ہیں، 40 بندوں کا جلوس تھا۔ سیالکوٹ ریانہ ڈائر صاحبہ کے نال 100 بندہ نہیں سی۔ جیلم، ساہیوال، گجرات، منڈی باؤدی، مطلب پنجاب میں کہیں 1000 بندہ کسی شہر میں نہیں نکل سکا۔ اب آپ یہ کہیں کہ جی چونکہ حکومت بڑی سختی تھی، گرفتاریاں ہو رہی تھیں، لہذا لوگ پنجاب میں نہیں نکل سکے، تو کیا تحریک انصاف کی جو تحریک ہے، مزاحمتی تحریک ہے، اس کے یہ حکومت اس کو پلیٹ میں رکھ کے مزاحمت دے؟ اس کا مطلب ہے کے پی میں لوگ اس لیے نکلے کہ وہاں گرفتاریاں نہیں ہو رہی تھیں، وہاں حکومت سہولت کاری کر رہی تھی۔ جہاں پر تحریک انصاف کی حکومت نہیں ہوگی وہاں سے کوئی بندہ نہیں نکلے گا۔ بندے نکالنے کے لیے حکومت ہونی بڑی ضروری ہے۔ اگر حکومت نہیں ہے تو بندے نہیں نکلیں گے، پھر تو آپ کی کوئی دنیا بھر میں مزاحمتی تحریکیں حکومت کے خلاف ہوتی ہیں۔ حکومت کی مدد سے یا آپ کی اپنی حکومت میں تو کوئی مزاحمتی تحریک نہیں چل سکتی۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پنجاب سے آپ 500 بندہ، 1000 بندہ، 2000 بندہ نہیں نکالنے کی پوزیشن میں، تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ اب آپ کہیں گے جی راستے کیوں بند ہیں؟ راستے بند ہونا اور بات ہے۔ کل میں لاہور پھرتا رہا ہوں، لاہور کے اندر سے تو کھلا ہے نا، لبرٹی پہ 10,000 بندہ دھرنا دے کے بیٹھ جاتا، لاہور کے اندر تو 10,000 20,000 بندہ نکل آتا، گجرات کے اندر نکل آتا، ملتان کے اندر نکل آتا، فیصل آباد کے اندر نکل آتا۔ ہم کہتے ہیں جی مین ہائی ویز بند ہے، لیکن شہروں کے اندر تو بڑے لوگ نکلے ہیں۔ شہروں کے اندر بھی کوئی نہیں نکلا، شہر سناٹا ہے، شہر میں روٹین لائف ہے، مارکیٹیں کھلی ہیں، لوگ آرام سے شہر تو اندر سے کھلا ہے نا، آپ شہر کے اندر احتجاج کر کے دکھا دیتے۔ کراچی آپ کہتے ہیں ہم کراچی کی مقبول ترین جماعت ہے، وہ حلیم عادل شیخ 20 بندیاں نال سی ایک ویڈیو بنا رہا تھا جانے کی، جب کہا گیا ہے کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں اپنے مقامی جگہ پہ احتجاج کریں گے، تو کراچی کی جماعت کو کراچی میں احتجاج کرنا تھا نا۔ کتنے بندے کراچی میں نکل سکے؟ وہ عارف الوی صاحب آپ کے پی پہنچ گئے، حلیم عادل شیخ صاحب آپ نکل گئے۔ بھی آپ کو جب واضح ہدایات ہیں تحریک انصاف کی کہ سندھ اور بلوچستان کے لوگوں نے وہاں احتجاج کرنا ہے، تو کراچی میں 10-20 ہزار لوگ نکال کے دکھاتے نا۔ آج کراچی میں ایک دھرنا ہوتا 20,000 لوگوں کا، ہم کہتے ہیں کہ جی کے پی کے میں آنے نہیں دے رہا۔ دیکھیں کراچی کا دھرنا، دیکھیں لاہور میں دھرنا ہوا ہوا، دیکھیں فیصل آباد میں، دیکھیں گجرات میں، دیکھیں ملتان میں، دیکھیں، پر کہیں کچھ نہیں ہے۔ ایک حکومت کے سر پہ آپ نے کے پی سے ایک قافلہ نکالا ہوا ہے، جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں آپ زیرو ہیں۔ سیم از دی کیس بلوچستان، کوئٹہ زیرو ہے۔ آپ سے زیادہ تو مہرنگ بلوچ بندے نکال لیتی ہے اللہ کی قسم، جس کو مطلب ریاست بھی جس کے خلاف ہے، حکومت بھی خلاف ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی خلاف ہے، وہ کوئٹہ میں آپ سے زیادہ لوگ نکال لیتی ہے۔ آپ کی کوئٹہ میں پریزنس کیا ہے؟ اگر لوگ نکلنے ہیں تو مہرنگ بلوچ کے خلاف تو فوج بھی ہے، مہرنگ بلوچ کے اوپر غداری کا سرٹیفکیٹ بھی ہے، لیکن بندے وہ اس نے گوادر میں بھی آپ سے زیادہ نکالے، کوئٹہ میں بھی آپ سے زیادہ دھرنے کے لیے لوگ نکالے، آپ کوئٹہ میں ہی دھرنا دے دیتے۔ ہم دیکھتے کہ کوئٹہ میں کتنے لوگ تحریک انصاف کے لیے دھرنا دے رہے ہیں، پر آپ بلوچستان میں آپ کی کارکردگی زیرو، سندھ میں زیرو، کراچی زیرو، پنجاب زیرو، اور ایک حکومت کے سر پہ
KP کی. کیونکہ اگر آپ 3 جگہ کچھ پرفارم نہیں کر رہے 3 صوبوں میں، تو اب یہ سوال تو جائز ہے نا کہ کل کو آپ کی اگر KP میں بھی حکومت نہ ہو تو آپ وہاں سے بھی ایک بندہ نہیں نکال سکتے. جو بندے آپ نے نکالے ہیں وہ اس لیے نکالے ہیں کہ آپ کی حکومت ہے. اگر حکومت نہ ہو تو آپ ایک بندہ KP سے بھی نہ نکال سکے، کیونکہ آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ پنجاب سے ایک بندہ نہیں نکال سکے، آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ سندھ سے ایک بندہ نہیں نکال سکے، آپ کی حکومت نہیں ہے. آپ بلوچستان سے ایک بندہ نہیں نکال سکے. تو آپ کی سارا جو تماشا ہے وہ حکومت کے سر پہ ہے. اگر کل کو KP کی حکومت نہ ہو، گنڈا پور بطور وزیر اعلیٰ اس کو لیڈ نہ کر رہے ہوں، تو آپ کے ساتھ KP سے بھی کوئی چلنے کو تیار نہیں ہے. میں ابھی KP سے نکلنے والے لوگوں کی تعداد پہ بات نہیں کر رہا کہ ایک حکومت، پورے وسائل، سارا کچھ سرکاری پیسہ، ہر چیز سرکاری، کتنے لوگ نکال لیے. میں اس پر بات ابھی نہیں کر رہا، پر میں یہ بات کر رہا ہوں کہ باقی 3 صوبوں میں تحریک انصاف کی فائنل کال مردہ کال ہو گئی، ڈیڈ کال نکلی. اور جہاں آپ کی حکومت ہے وہاں آپ صرف حکومت کے سر پہ تماشا لگائے ہوئے ہیں. آپ کی یہ ثابت ہو گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس حکومت نہ ہو تو آپ ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، کیونکہ آپ پنجاب میں ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ سندھ میں ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ بلوچستان میں ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ گلگت میں ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں، آپ آزاد کشمیر میں ایک بندہ نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہیں. تو پھر جہاں آپ کی حکومت نہیں ہے وہاں آپ زیرو ہیں. آپ کو تحریک چلانے کے لیے حکومت کی ضرورت ہے. جب حکومت ہے تو تحریک چلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب پنجاب میں حکومت آ جائے گی پھر کیا تحریک چلانی ہے؟ مطلب اگر آپ نے پنجاب سے بندے نکالنے ہیں تو پہلے آپ کا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے نا پرویز الہی. پھر آپ چاہے پنجاب میں کا جتنا مرضی مارچ کر لیں، جو مرضی کر لیں اپنا وزیر اعلیٰ کے طور پہ. KP میں بھی حکومت، بلوچستان میں حکومت، سندھ میں حکومت ہوگی تو کچھ ہوگا، ورنہ نہیں. میرا یہ پوائنٹ ہے کہ تحریک انصاف کی جو تحریک یا انقلاب ہے یہ حکومتی آشیرواد کے بغیر نہیں چل سکتا. اس فائنل کال نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ جہاں پر حکومت ہوگی وہیں پر یہ کچھ کر سکتے ہیں، جہاں پر حکومت نہیں ہوگی وہاں پر یہ کچھ نہیں کر سکتے. ان کی پرفارمنس زیرو. یہ کوئی اچھی شکل تو نہیں تحریک انصاف نے اپنی نکالی. وہ عارف الوی صاحب کراچی سے بھی پہنچ کے کہاں ہے شیخ وقاص اکرم؟ وہ سلمان اکرم راجہ کی ایک ویڈیو ہے، اکیلے گاڑی میں بیٹھے میں اردو بازار سے گزر رہا ہوں. بھائی آپ اردو بازار سے گزر رہے ہیں، آپ اردو بازار کے ساتھ آپ کے ساتھ 10,000 لوگ ہونے چاہیے تھے. آپ سیکرٹری جنرل ہیں پارٹی کے. آپ میری بات سمجھے نا. کہاں ہے جین قریشی کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ احمد ڈوگر کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ کچھ بھی نہیں. یہ بتائیں. زرتاج گل نے ڈیرہ غازی خان سے کتنے لوگ نکالے؟ زیرو. وہ زرتاج گل ڈیرہ غازی خان میں دھرنا دے دیتی. ڈیرہ غازی خان چوک میں 10,000 لوگ لے کے بیٹھی ہوتی. ہم کہتے جی اس کو نکلنے نہیں دیا جا رہا، لیکن اس کے ساتھ بندے تو ہیں نا. کوئی نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی لوگ نکلے ہی نہیں ہیں. نہ لوگ کراچی میں نکلے ہیں، نہ لوگ پنجاب میں نکلے ہیں، نہ لوگ بلوچستان میں نکلے ہیں، نہ لوگ اسلام آباد میں نکلے ہیں. اسلام آباد کے اندر سے ہی 10,000 لوگ نکل آتے. میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو خود کو ایویلویٹ کرنا چاہیے کہ آپ کی جو مزاحمتی سیاست ہے وہ 3 صوبوں نے مسترد کر دی ہے، اور ایک صوبے میں آپ اپنی حکومت کے سر پہ ایک تماشا لگائے ہوئے ہیں. آپ 2 دن لگا لیں، 3 دن لگا لیں، 4 دن لگا لیں، لیکن وہ ایک حکومتی تماشا ہے. وہ کوئی سیاسی جماعت کا شو نہیں ہے. وہ ایک وزیر اعلیٰ کے عہدے، مطلب وزیر اعلیٰ پر آپ کے عہدے پر آپ مٹی کا باوا بٹھا دیں نا، عثمان بزدار بٹھا دیں تو وہ وزیر اعلیٰ ہو جاتا ہے. اس کے اندر وزیر اعلیٰ کی طاقت آ جاتی ہے، وہ ایک طاقتور آدمی بن جاتا ہے، کیونکہ عہدے کی طاقت ہے. جیسے آرمی چیف کے عہدے کی طاقت ہے. آج باجوے کے اندر کوئی طاقت نہیں، کیونکہ وہ آرمی چیف نہیں ہے. چیف جسٹس کے عہدے کی طاقت ہے، کیونکہ چیف جسٹس جو بن جاتا ہے اس کے عہدے کی طاقت ہے. پرائم منسٹر کے عہدے کی طاقت ہے. اسی طرح وزیر اعلیٰ کے عہدے کی بھی طاقت ہے. تو گنڈا پور کے اندر اس وقت جو طاقت نظر آ رہی ہے وہ وزیر اعلیٰ کے عہدے کی طاقت ہے. ان کی اپنی سیاسی طاقت نہیں ہے. سیاسی طاقت میں تو وہ مفرور تھے. تو اس لیے میرا یہ خیال ہے کہ یہ بات تو اب ثابت ہو گئی کہ ایک حکومت کے سر پہ یہ سارا تماشا ہے. اس میں عوامی مقبولیت کہیں نہیں ہے، کیونکہ اگر عوامی مقبولیت ہوتی تو پھر پنجاب میں، بلوچستان میں، سندھ میں بھی نظر آتے لوگ نکلے ہوئے، وہاں سے بھی قافلے رواں دواں ہوتے. اس کا مطلب ہے آپ کو حکومتی آشیرواد چاہیے تحریک چلانے کے لیے. 2014 میں آپ کے پاس اسٹیبلشمنٹ کا آشیرواد تھا.
آج آپ کے پاس حکومت کا آشیرواد ہے، اس کے بغیر آپ کوئی تحریک نہیں چلا سکتے۔ آپ پولیس سے ڈرتے ہیں، آپ حکومت سے ڈرتے ہیں، آپ کا کارکن پولیس سے ڈرتا ہے، آپ کے لیڈر پولیس سے ڈرتے ہیں، آپ کے ایم این اے پولیس سے ڈرتے ہیں، اور ان کے اندر ریاست سے ٹکرانے کا کوئی حوصلہ موجود نہیں ہے۔ اور یہ کوئی اچھی شکل نہیں ہے تحریک انصاف کی۔ یہ خطر، انہوں نے اپنی مزاحمتی سیاست کو ایک ایسے نہج پہ پہنچا دیا ہے کہ کل اس میں سے کے پی حکومت نکل گئی تو پھر تو بالکل دھڑن تختہ ہو جائے گا۔ مطلب اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اگر تحریک انصاف کی مزاحمتی سیاست ختم کرنی ہے تو آپ ان سے کے پی بھی چھین لیں، تو کے پی چھین لیں تو پھر تو وہ کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں گے۔ پاکستان میں دھرنوں اور احتجاج کی سیاست کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو لہذا میرے خیال میں فائنل کال بہت حد تک 3 صوبوں میں مسترد ہوئی ہے، چوتھے صوبے سے بھی کوئی اتنے خاطر خواہ نتائج نہیں آئے۔ اب ہم صرف کے پی کا ذرا احاطہ کر لیں۔ 10,000 فی ایم این اے، 5,000 فی ایم پی اے، 5 لاکھ بندہ تو کم از کم ہونا چاہیے تھا۔ 5 لاکھ بندہ ہے، اس کا مطلب ہے آپ کا کے پی کا ایم این اے 10,000 اور بندہ 5,000 ایم پی اے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ آپ کی عوامی مقبولیت کے پی میں ایسے نہیں ہے کہ ایک ایم این اے کے ساتھ 10,000 لوگ چل سکیں۔ آپ کے اسد کیسر، عمر ایوب، آپ کے سارے جو بڑے بڑے نام ہیں، شیر افضل مروت، سندانہ گلزار، اور میرم عاطف خان، اور کیا کیا نام ہے آپ کے پاس، یہ 10,000 بندہ اپنی کانسٹیچوئنسی سے نکالنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، کیونکہ ابھی تک کے اعداد و شمار کے مطابق گنڈا پور کے ساتھ 15 سے 20,000 اور دوسری طرف عمر ایوب کے ساتھ 8 سے 10,000 لوگ ہیں، اسد کیسر وغیرہ کے ساتھ، تو سارے کے پی سے مل کے آپ نے 25-30,000 لوگ نکالے ہیں، جس میں حکومتی سرپرستی، حکومت کے ملازمین، ہزاروں سینکڑوں ملازمین، پولیس کا آشیرواد، پولیس آپ کو پروٹیکشن دے رہی ہے، ٹھیکیداروں کی کرینے ہیں، سب کچھ آپ کے پاس ہے، اس کے بعد 20-25,000 آدمی ہیں۔ یہ تو بڑی پور پرفارمنس ہے۔ 20-25,000 لوگ مل کے تو ملک میں انقلاب نہیں لا سکتے۔ اگر آپ کی فائنل کال حکومتی سرپرستی میں، ایک حکومت کے تمام تر وسائل آپ کے قدموں میں ہیں اور سرپرستی آپ کے قدموں میں ہے، پولیس آپ کو سلوٹ مار رہی ہے، تو آپ کی پرفارمنس 20,000 ہے۔ یہ تو کوئی پرفارمنس نہ ہوئی۔ اس میں آپ وہ لوگ بھی لگا لیں، کچھ ہمارے جو پنجاب کے سارے دوست بھی وہاں پہنچے ہوئے ہیں 1,000-2,000، تو پھر تو باقی اور کم ہو جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بلوچستان سے بھی 500-700 لوگ وہاں پہنچ گئے تھے کہ وہاں احتجاج نہیں کرنا، اور کم ہو جاتے ہیں۔ عارف الوی صاحب نے بھی کٹ دیو تو اور کم ہو جاتے ہیں۔ تو پھر کے پی کے اپنے لوگ، تو پھر کہیں کے پی کی بھی ویلیویشن یہ ہے کہ اگر بیچ میں سے حکومت نکل جائے تو 2,000 بندہ نہیں نکلنا۔ یہ جو 15-20,000 بندہ ہے، یہ تو حکومتی سرپرستی کی وجہ سے ہے نا۔ اگر کل بیچ میں سے حکومت نکل جائے، پولیس جو ہے وہ سلوٹ مارنے کی بجائے گرفتاریاں شروع کر دے، تو پھر اگر آج آپ کی اسٹرینتھ 15-20,000 ہے تو پھر تو 500 پہ بھی نہیں رہے گی۔ پھر آپ کا حال وہی ہو جائے گا جو پنجاب میں ہے، جو سندھ میں ہے، جو بلوچستان میں ہے۔ کیونکہ اگر آج 5-6 لاکھ لوگ آپ کے پی سے ہی نکال لیتے تو ہم کہتے جی بڑی پاپولر جماعت ہے، کے پی کی حد تک تو پاپولیرٹی بول رہی ہے۔ پر اگر آپ کے پی میں بھی تمام تر کے باوجود 15-20,000 بندہ نہیں نکال سکے، 20,000 بندہ ہی نکال سکے ہیں، تو پھر پاپولر جماعت تو نہ ہوئے۔ اتنے تو فضل الرحمان صاحب بھی نکال لیتے ہیں، اتنے جماعت اسلامی بھی نکال لیتی ہے، 5-7-10,000 بندہ اے این پی بھی نکال لے گی۔ آپ نے پی ٹی ایم کو دیکھا ہے، پی ٹی ایم کے پاس بھی اتنے لوگ موجود ہیں، تو پھر تو کے پی میں ایک بی کلاس ایوریج سیاسی جماعت بھی اتنا شو کرنے کی پوزیشن میں ہے، صرف اس کے پاس حکومتی سرپرستی نہیں ہوتی، اس کے ساتھ وزیر اعلیٰ نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کنٹینر نہیں ہوتے، اس کو ریاست کے ریٹ روک رہی ہوتی ہے، لیکن ان کے پاس تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ فائنل کال کو کسی سیاسی تناظر میں ایویلویٹ کریں، باقی جو تماشا حکومت اور ان کے درمیان لگا ہوا ہے اس کے نتائج بھی کل تک ہمارے سامنے آ جائیں گے تو ہم اس کے اوپر بہتر بات کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔